السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور بے شمار انگنت درود و سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ. سورہ فاتحہ کی تفسیر کے اوپر گفتگو چل رہی ہے اور آج سے سورہ فاتحہ کی آخری آیتوں کے اوپر درس ہوگا جن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کہ نمازی نماز میں اللہ سے یہ درخواست کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے. یہ دعا کب ہو رہی ہے؟ نماز میں ہو رہی ہے، سورہ فاتحہ میں ہو رہی ہے. اس سے پتہ چلا کہ نماز خود دعا ہے. نماز کیا ہے؟ دعا ہے. اگر انسان توجہ سے نماز پڑھے تو ساری دعائیں نماز میں ہو جاتی ہیں، لیکن ہم نماز میں توجہ سے دعائیں نہیں کرتے اور پھر نماز کے بعد مولوی صاحب سے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب دعا کروا دیں. حالانکہ نماز خود دعا ہے اور نماز کے بعد اجتماعی طور پہ امام صاحب کا ہاتھ اٹھا کر مقتدیوں کے ساتھ مل کر دعا کرنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکہ مدینہ میں کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی امام نے کبھی بھی اجتماعی طور پہ ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرائی. تو اہدنا الصراط المستقیم کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. میرے بھائیو، اہدنا اس میں آپ ہدایت مانگ رہے ہیں. اہدنا ہمیں ہدایت دے کس چیز کی؟ سیدھے راستے کی. اب ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، یہ بات ذرا توجہ سے سنیے گا. ہدایت کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ دو طرح کی. ایک ہدایت یہ ہے کہ سیدھا راستہ بتا دینا. بھائی کرسی رکھ رہے ہیں اور آپ سارے ادھر دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. مجھے آپ لوگوں پہ حیرانگی ہوتی ہے کیا کرسی وہ رکھ رہے ہیں، کوئی دیکھنے والی چیز تو نہیں ہے اس میں. اور میں قرآن پاک کی تفسیر بتا رہا ہوں، آپ اللہ کا کلام چھوڑ کے دائیں بائیں دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اہدنا الصراط المستقیم ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے. کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ دو طرح کی. ایک ہدایت یہ ہے کہ سیدھا راستہ بتا دینا کہ وہ ہے جنت. حاجی صاحب کیا ہے ایک ہدایت؟ سیدھا راستہ بتا دینا کہ وہ ہے جنت. وہ نماز پڑھو گے تو یہ جنت میں لے کر جائے گی، روزے رکھو گے جنت میں لے کر جائیں گے، حج کرو گے جنت میں جاؤ گے، عمرہ کرو گے جنت میں جاؤ گے. یہ ہے سیدھا راستہ بتا دینا، اشارہ کر کے کہ یہ ہے سیدھا راستہ، اس پہ چلو تو آگے جنت آ رہی ہے. اور ایک یہ ہے کہ کسی کا ہاتھ پکڑ کر اس کو سیدھے راستے پہ باقاعدہ کھڑا کر دینا، چلا دینا. آپ نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور اسے لے کر جا رہی ہیں. تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت دینے والے ہیں، رہبر و رہنما ہیں. ان کی ہدایت پہلی قسم کی ہے، سیدھا راستہ بتا دینا کہ یہ ہے سیدھا راستہ. یہ ہے خیر کے کام، یہ کرو گے تو جنت میں جاؤ گے. یہ ہے برے کام، ان سے بچو گے تو جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے. اس معنی میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہادی ہیں، رہبر و رہنما ہیں. علماء کرام بھی رہبر و رہنما ہیں اور ہادی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی ہدایت کرتے ہیں، صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کرتے ہیں.
تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہادی کہا ہے. کیا کہا ہے؟ ہادی کہا ہے, ہدایت دینے والا کہا ہے. ہدایت کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل میں توحید داخل کر دینا, حق داخل کر دینا, اور کسی انسان کو پکڑ کے صراط مستقیم پہ لگا دینا, نماز پڑھنے پہ لگا دینا, روزہ رکھوا دینا. یہ وہ ہدایت ہے جو صرف اللہ کے اختیار میں ہے, کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے. یہ وہ ہدایت ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے. اب ہمیں پتہ ہے نماز اچھی چیز ہے, یہ ہدایت ہمیں مل چکی ہے, لیکن نماز پڑھنے کی توفیق دینا, نماز پڑھنے کے لیے کھڑا کر دینا, حج کے لیے لے کر آ جانا, ورنہ تو برسوں سے ہم سوچتے رہتے ہیں کہ ہم حج کریں گے, حج بڑی اچھی چیز ہے, لیکن حج کی جب توفیق ملتی ہے تب انسان حج کے لیے آتا ہے. یہ وہ ہدایت ہے جو صرف اللہ کے پاس ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری زندگی لوگوں کو ہدایت دیتے رہے, یعنی کہ سیدھا راستہ بتاتے رہے, اچھی باتیں بتاتے رہے, برے کاموں سے روکتے رہے. اپنے چچا ابو طالب کو بھی اس معنی میں آپ نے ہدایت پہ لگائے رکھا کہ بتاتے رہے چچا یہ توحید ہے, یہ اچھے کام ہیں, یہ برے کام ہیں. لیکن وہ ہدایت جس کا مطلب یہ ہے حق کو دل میں داخل کر دینا, صراط مستقیم پہ چلا دینا, کھڑا کر دینا, لگا دینا, یہ چونکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس لیے آپ اپنے چچا سے کلمہ نہیں پڑھوا سکے. اور اسی لیے اللہ تعالی نے کہا ہے 20ویں اس پارے میں سورہ قصص میں, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. جس کو آپ چاہیں ہدایت دے دیں, یعنی کہ اس کے دل میں داخل کر دیں, یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. ولکن اللہ یہدی من یشاء, اللہ ہے جو جسے چاہتا ہے اس کے دل میں ہدایت داخل کر دیتا ہے, اسے صراط مستقیم پہ چلا دیتا ہے, لگا دیتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختار کل ہے؟ نہیں. مختار کل ہوتے تو آپ کے چچا کلمہ پڑھ لیتے. امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں, میرے وہ بھائی جو اپنے پیروں کو مختار کل کہتے ہیں, غوث اعظم کہتے ہیں, غریب نواز کہتے ہیں, داتا کہتے ہیں, وہ دھیان سے سنیں. بخاری شریف کی حدیث ہے, آپ کے چچا ابو طالب فوت ہونے والے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ. چچا کلمہ پڑھ دیں, چچا یہ کہہ دیں کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. آپ کے چچا ابو طالب اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے. تو پھر لا الہ الا اللہ کہنے میں کیا مذاکرہ تھا؟ جی کیا مسئلہ تھا پھر؟ مسئلہ یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں اور دوسروں کو نہیں مانتے. یہ دوسروں کو نہ ماننا یہ مسئلہ تھا, یعنی کہ اللہ کی عبادت کی جائے گی, اللہ کو ہر سجدہ کیا جائے گا. لات کو سجدہ نہیں کر سکتے, عزا کو سجدہ نہیں کر سکتے, حبل کو سجدہ نہیں کر سکتے, یہ مسئلہ ہے. ہر عبادت اللہ کے لیے, ہر دعا اللہ سے. علی حجویری رحمہ اللہ سے دعا نہیں کر سکتے, شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے دعا نہیں کر سکتے کیونکہ دعا عبادت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا نہیں کر سکتے, آپ کی قبر پہ آ کے آپ کو پکار نہیں سکتے, آپ کو استغفار کے نام پہ, شفاعت کے نام پہ پکارنے کی اجازت نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے. کئی لوگ یہ کام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اگر مسئلہ صرف یہ ہوتا کہ اللہ کو ماننا ہے تو ابو طالب اللہ کو مانتے تھے. مکہ والے بیت اللہ کے متولی تھے, حج بھی کرتے تھے, عمرہ بھی کرتے تھے, طواف بھی کرتے تھے, مینا میں جاتے تھے, مزدلفہ میں جاتے تھے, لیکن یہ کہ صرف اللہ کی عبادت کسی اور کی نہیں ہوگی, یہ صرف کا مسئلہ تھا. اور آج بھی لوگ ہزاروں بکرے اللہ کے نام پہ ذبح کریں گے, ایک بکرا قبر والے کے نام پہ مشرک ہو جائے گا انسان. تو میرے بھائیو, آپ کہہ رہے ہیں کہ یا میرے چچا لا الہ الا اللہ پڑھ دیں, میں آپ کی شفاعت کرنے کے قابل ہو جاؤں گا.
پتہ چلا اگر آپ کا چچا بھی لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے نہ کرے تو نبی شفاعت نہیں کر سکتے. میرے بھائیو، آج اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود شرک کرتا ہے، قبر والوں کو پکارتا ہے، انہیں مشکل کشا قرار دیتا ہے، انہیں مختار کل کہتا ہے، انہیں غوث آدم سمتا ہے، ان سے بیٹے مانگتا ہے، ان سے شفا مانگتا ہے، ان سے رزق مانگتا ہے، یہ شرک کر رہا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا حقدار نہیں ہے. آپ کی حدیث بالکل واضح ہے. آپ نے فرمایا تھا میری شفاعت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں. تو میرے بھائیو، آپ چچا سے کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ. چچا قریب تھے کہ کلمہ پڑھ دیتے. ابو جہل پاس بیٹھا ہوا تھا، کہا نہ، ہم نے تمہارے باپ دادا کا دین اختیار کر رکھا ہے اور تم موت کے خوف سے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے. چنانچہ ابو طالب نے کہا میں باپ دادا کے دین کے اوپر فوت ہو رہا ہوں. یہ باپ دادا کا بڑا مسئلہ ہے. آج آپ میں سے کئی لوگ قرآن کی آیتیں سن لیتے ہیں، صحیح حدیث سن لیتے ہیں، لیکن توحید نہیں اپناتے، کیونکہ اگر میں نے یہ راستہ اختیار کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میرے باپ دادا غلط تھے. صحیح نماز کا طریقہ جان لیتے ہیں لیکن نہیں اپناتے، کیونکہ اگر یہ طریقہ اپنا لیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میرے مسلک والے غلط ہیں، میری جماعت والے غلط ہیں، میرے ملک والے غلط ہیں، میرے باپ دادا غلط ہیں. یہ چیز لوگوں کو حق قبول کرنے سے روک دیتی ہے. تو ابو طالب کلمہ پڑھے بغیر فوت ہو گئے. اب آپ اپنے چچا کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، چچا کے لیے پریشان ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی کہ ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے. تو آپ مختار کل ہوئے. آپ تو اپنے چچا سے کلمہ نہ پڑھوا سکے، مختار کل کیسے ہو گئے؟ چچا ساتھ رہتا تھا، بھتیجے کو مانتا تھا، بھتیجے کی تمام خوبیوں کا معترف تھا، پھر بھی کلمہ نہیں پڑھا. تو میرے بھائیو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ لگا دے، چلا دے. صراط مستقیم کی ہدایت ہمارے دلوں میں داخل کر دے. آپ کہیں گے بھئی ہم تو پہلے سے مسلمان ہیں، پہلے سے مومن ہیں، تو ہم کیوں نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم؟ یہ تو کسی کافر کو کہنا چاہیے. کیا آپ کا یہ موقف صحیح ہے؟ نہیں، ہم اللہ کی طرف سے ہدایت کے محتاج ہیں، لمحہ بلمحہ، قدم بقدم. ایک نماز پڑھ لی ہے، دوسری نماز پڑھنے کے لیے اللہ کی طرف سے ہدایت کے محتاج ہے. قرآن پاک کا ایک صفحہ پڑھ لیا ہے، دوسرا صفحہ پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے محتاج ہے. ایک روزہ رکھ لیا ہے، دوسرا روزہ رکھنے کے لیے اللہ کی طرف سے ہدایت کے محتاج ہیں. اسی لیے تو قرآن پاک میں اللہ نے دعا سکھائی ہے، سب کو پڑھنی چاہیے موجودہ حالات میں، خصوصی طور پہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت دی ہے، اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا. ہدایت ملنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد کہیں ہم پھر دوبارہ گمراہ نہ ہو جائیں. کہیں ایسا نہ ہو لوگوں کی باتوں میں آ کے کسی قبر پہ چلے جائیں، شرک کر بیٹھیں. کہیں ایسا نہ ہو منکرین حدیث کی باتوں میں آ کے انکار حدیث کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے ٹی وی پہ ایک داڑھی منڈا آتا ہے، کبھی وہ موسیقی کو جائز قرار دیتا ہے، کبھی وہ تالیوں کو جائز قرار دیتا ہے، کبھی مردوں عورتوں کے ایک ساتھ بیٹھنے کو جائز قرار دیتا ہے. اس نے پورے دین کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اور نوجوان طبقہ، آپ کے کالج کے لوگ، آپ کے اسکول کے لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ دین دے رہا ہے جو یورپ کے مطابق ہے. اور کالج کے نوجوان، اسکول کے نوجوان، وہ چاہتے ہیں کہ اسکول کالج میں جو افکار مل رہے ہیں وہ بھی ٹھیک رہیں اور دین بھی، مسلمان بھی ہم رہیں، دونوں کام ایک ساتھ چلتے رہیں. تو اس آدمی کے نظریات ان لوگوں کی خواہش کو پورا کرتے ہیں، اس لیے نوجوان طبقہ بڑی تیزی سے اس سے متاثر ہو رہا ہے اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا منکر ہے، سرے سے انہیں مانتا نہیں ہے. تو اس لیے ان حالات میں ابھی چند دن پہلے میری پاکستان کسی دوست سے گفتگو ہو رہی تھی. وہ مجھے بتا رہا ہے کہ پنگی کا ایک علاقہ ہے، اس علاقے میں جو نام نہاد مسلمان موجود ہیں تیزی سے عیسائی بن رہے ہیں.
انہیں اپنی نماز کے بارے میں معلومات نہیں ہے، روزوں کے بارے میں معلومات نہیں ہے، انہیں یہ پتا ہے کہ عیسائیوں کے چرچ میں کس دن دعا ہوتی ہے، عیسائی کس دن عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کرتے ہیں، اس میں شامل ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ تب ہو رہا ہے جب آپ اپنے بیٹے کو صرف انگریزی پڑھانے کے چکر میں ہیں۔ کون سا اسکول اعلیٰ ہے؟ جس کی جیب میں پیسہ ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس دین میں، اس اسکول میں دین ہے کہ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اچھی انگلش کہاں پہ ہے، انگریزوں کے لہجے میں انگلش کہاں پہ پڑھائی جاتی ہے، اسی چکر میں دوڑ لگی ہوئی ہے، بچے کو دین کی الف بے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ تو دعا کیا ہے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ قائم و دائم رکھنا۔ ان دعاؤں کی شدید ضرورت ہے، تو اسی لیے نماز میں توجہ سے کہا کریں، منت کے انداز میں کہا کریں، درخواست کے انداز میں کہا کریں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ لگا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہی صراط مستقیم جس پہ وہ لوگ چلے جن پہ تیرا انعام ہوا۔ اللہ کا انعام کن پہ ہوا ہے؟ اس کی وضاحت ایک اور آیت میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 35 پارے میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ کا انعام کن پہ ہوا ہے؟ نبیوں پہ ہوا ہے، صدیقین پہ ہوا ہے، شہداء پہ ہوا ہے، صالحین پہ ہوا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں چلا۔ لیکن یہاں پہ یہ وضاحت کرتا چلوں کہ کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کے کسی ایک فتوے میں کسی نیک آدمی کا فتویٰ اپنا لے اور وہ فتویٰ آپ کے خلاف ہو، وہاں پہ ولی کے راستے پہ نہیں چلا جائے گا، نبی علیہ السلام کے راستے پہ چلا جائے گا۔ اس ایسے مراد ہے کہ نیک لوگوں کا مجموعی راستہ۔ لیکن اگر کسی ایک مسئلے میں کسی عالم دین، کسی ولی، کسی شہید، کسی صدیق سے غلطی ہوئی ہے اور ان کا فتویٰ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، وہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں چھوڑا جائے گا، قرآن کو نہیں چھوڑا جائے گا، اس بزرگ کے فتوے کو چھوڑا جائے گا۔ یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے کہ کئی لوگ اپنے بزرگوں کے فتوے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ ہم حدیث سناتے ہیں، وہ بزرگ کو سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اور یہی صورتحال جب صحابہ کرام میں پیش آئی تھی تو صحابہ کرام شدید غضبناک ہوتے تھے اس آدمی پہ جو آپ کی حدیث کے مقابلے میں کسی اور کا قول پیش کیا کرتا تھا۔ خطیب بغدادی روایت کرتے ہیں الفقیہ والمتفقہ میں، میرے بھائی توجہ سے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما لوگوں کو حج تمتع کی ترغیب دے رہے ہیں۔ کس حج کی؟ حج تمتع کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی سفر میں پہلے آپ عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتے ہیں، پھر 8 ذی الحجہ کو آپ حج کی نیت کرتے ہیں، تو ایک ہی سفر میں عمرہ بھی، حج بھی، درمیان میں وقفہ اور قربانی بھی ہوگی، اسے کہتے ہیں حج تمتع۔ عبداللہ ابن عباس حج تمتع کی ترغیب دے رہے ہیں اور بتاتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج تمتع کے بارے میں رہنمائی کی ہے، حج تمتع کی ترغیب دی ہے، حج تمتع کا آرڈر دیا ہے۔ اب کیا ہوا کہ عبداللہ ابن عباس نے کس کا حوالہ دیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو عروہ بن زبیر تابعی ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں، باپ بھی صحابی، ماں بھی صحابی، بھائی بھی صحابی، خود بعد میں پیدا ہوئے اس لیے خود تابعی ہیں، لیکن بہت بڑے امام ہیں۔ اور ادھر کون ہے؟ صحابی عبداللہ ابن عباس۔ عبداللہ ابن عباس مسئلہ بیان کرتے ہوئے کس کا حوالہ دے رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حج تمتع کی ترغیب دی جا رہی ہے، جبکہ جناب ابو بکر اور جناب عمر جن سے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بعد سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جو علم میں سب سے آگے تھے، اس کے باوجود نبی نہیں تھے، وہ اپنے اپنے زمانے میں حج تمتع سے روکتے تھے۔ اس کی کچھ وجوہات تھیں، یہ ان کا اجتہاد تھا، یہ ان کا ذاتی موقف تھا۔ اب عبداللہ ابن عباس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر حج تمتع کی ترغیب دے رہے ہیں۔ عروہ بن زبیر کہنے لگے عبداللہ تم زیادہ علم رکھتے ہو، یا ابو بکر و عمر کے پاس زیادہ علم تھا، وہ حج تمتع سے روکتے تھے، تم حج تمتع کی ترغیب دے رہے ہو۔ جبکہ عبداللہ ابن عباس نے اپنی بات کی تھی کہ اللہ کے رسول کی بات کی تھی، اللہ کے رسول کی بات کی تھی۔
عبداللہ ابن عباس شدید ناراض ہوئے، کہنے لگے کہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں تمہارے اوپر آسمانوں سے پتھروں کی بارش نازل نہ ہو جائے، میں تمہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنا رہا ہوں، تم اس کے مقابلے میں ابو بکر و عمر کا قول پیش کر رہے ہو۔ اللہ کے رسول کی حدیث کے مقابلے میں جناب ابو بکر جناب عمر کا قول پیش کرنا بھی درست نہیں ہے۔ کسی اور پیر، کسی اور ولی، کسی اور بزرگ، کسی اور عالم دین، کسی اور قاری، کسی اور امام کا قول پیش کرنا کیسے جائز ہوگا؟ اس لیے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا، اور وہ کون ہے؟ انبیاء کرام علیہم السلام جو معصوم ہیں، اور صدیقین، شہداء، صالحین، مجموعی طور پہ یہ بھی انبیاء کرام کے راستے پہ چلے۔ کسی ایک مسئلے میں چھوٹی موٹی غلطی ان سے ہو سکتی ہے کیونکہ وہ نبی نہیں ہے، لیکن عام طور پہ وہ بھی انبیاء کرام کے راستے پہ چلے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا، جو مغضوب علیہم نہیں ہے۔ یہ وہ نہیں ہے کہ جن پہ غضب تیرا نازل ہوا ہو، غضب کن پہ نازل ہوا تھا؟ یہودیوں پہ۔ اور ہمیں ان کے راستے پہ بنا چلا جو صراط مستقیم سے ہٹ گئے، صراط مستقیم کو پا نہ سکے، گمراہ رہے، غلط راہ پہ چلتے رہے، اور وہ کون ہے؟ عیسائی۔ آج اگر مسلمانوں میں سے کوئی یہودیوں کی عادتیں اپناتا ہے تو وہ بھی اس آیت میں داخل ہے، مسلمانوں میں سے اگر کوئی عیسائیوں کی عادتیں اپناتا ہے تو وہ بھی اس میں داخل ہے۔ یہودیوں کی بڑی بڑی عادتیں کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب میں تحریف کرنا، اللہ کی کتاب میں تبدیلیاں کرنا، خود تبدیل نہ ہونا، قرآن کو تبدیل کرنا، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے کلام کو تبدیل کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کرنا۔ ایسے عیسائی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 معبودوں میں سے ایک معبود قرار دیتے رہے، جناب مریم کو 3 معبودوں میں سے ایک معبود قرار دیتے رہے، صلیب کی عبادت کرتے رہے۔ تو یہ سارے کام اگر مسلمانوں میں سے کوئی کرتا ہے، ان جیسے کام کرتا ہے، تو وہ بھی ان کے راستے پہ چل رہا ہے، اور ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کے راستے پہ ہمیں نہ چلانا۔ یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ ان پہ ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے، یعنی کہ ان پہ اللہ کا غضب نازل ہوا، کن پہ؟ یہودیوں پہ۔ اور عیسائیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ خود بھی گمراہ ہو گئے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے سورہ فاتحہ میں درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں ان کی راہ پہ چلنے سے بچانا۔ میرے بھائیو، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں سورہ فاتحہ کتنی عظیم سورت ہے، اور اس سے آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ سورہ فاتحہ توجہ سے پڑھنی چاہیے، دھیان سے پڑھنی چاہیے، تب آپ کو مطلوبہ فوائد ملیں گے۔ اگر آپ بے توجہی سے پڑھیں گے، بے دھیانی سے پڑھیں گے، تو یاد رکھیے اللہ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اللہ کی ضرورت ہے۔ آپ نے اللہ کی منت کرنی ہے، آپ نے توجہ سے اللہ کے سامنے دعا کرنی ہے، آپ نے توجہ سے اللہ کے سامنے اپنی درخواست رکھنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توجہ سے اور صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، سورہ فاتحہ سیکھنے کی، سورہ فاتحہ کا معنی و مفہوم سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الدروس المہمہ پہ درس کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں مزید